بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، ابھی آپ نے ایپیسوڈ 1 کے اندر گنگوہی و نانوتوی کے معاشقہ کی کہانی سنی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ 2 لے کے حاضر ہوئے ہیں اور آج کچھ نیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں جامعہ بنوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ سنانا چاہتا ہوں، اور سکرین کے اوپر آپ کو یہ فتویٰ نظر آ رہا ہوگا، اور نام انہوں نے رکھا ہے جناب شرم و حیا انسانیت کا لباس۔ کہتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مسلمان کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو بہت زیادہ شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا دراصل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا کے متعلق یہ پورا تفصیلی مضمون ہے، اور بہت سی یہاں پر احادیث انہوں نے نقل کی ہیں، اور خود علماء دیوبند کی حیا کا عالم یہ ہے کہ جناب 4 پائیوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، اور جناب سینے پہ عاشق مشوق کی طرح ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے سابقہ ایپیسوڈ کے اندر ملاحظہ کر لیا۔ آج کچھ نیا ہے جناب، اور آج تو ہے ملفوظات حکیم الامت جلد اول، اور جناب مطبوعہ ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان، اور لکھنے والے ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 286۔ سنیے جناب، شرم و حیا شاید اسی کو ہی کہتے ہیں۔ دیوبند کی شرم و حیا یہ ہے، ملاحظہ کر لیجیے آپ، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایک حافظ صاحب کی حکایت ہے، گو فحش ہے۔ فحش کہتے ہیں کہ بڑی بے شرمی والی اور بےہودہ یہ بات ہے۔ تو وہ خود تسلیم بھی کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ اگرچہ بڑی بےہودہ اور فحش قسم کی یہ بات ہے، مگر میں تمہیں سنا دیتا ہوں، سنیے جی۔ مگر توضیح کے لیے کافی مثال ہے، وہ یہ ہے کہ شاگردوں نے کہا کہ حافظ جی نکاح میں بڑا مزہ ہے۔ حافظ جی نے کوشش کر کے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ شب کو حافظ جی پہنچے اور روٹی لگا لگا کر کھاتے رہے، بلا کیا خاک مزہ آتا۔ صبح کو خفا ہوتے ہوئے آئے کہ سسرے کہتے تھے کہ نکاح میں بڑا مزہ ہے، ہمیں تو کچھ بھی مزہ نہ آیا۔ لڑکے بڑے شریر ہوتے ہیں، کہنے لگے اجی حافظ جی یوں مزہ نہیں آیا کرتا، مارا کرتے ہیں تب مزہ آتا ہے، مارا کرتے ہیں تب مزہ آتا ہے۔ اگلے دن حافظ جی نے بیچاری کو خوب ہی زد و کوب کی، مارے جوتوں کے بیچاری کا برا حال کر دیا۔ گل مچنے پر اہل محلہ نے حافظ جی کو بہت برا بھلا کہا، بڑی رسوائی ہوئی۔ صبح کو پہلے دن سے بھی زیادہ خفا ہوتے آئے اور شاگردوں سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حافظ جی مارنے کے یہ معنی ہے کہ اس کے موافق عمل کیا۔ تب حافظ جی کو معلوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے، حقیقت سے بے خبری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad.
upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the day of judgment. Ameen. جی سن لیا صاحبان آپ نے یہ جو روایتیں انہوں نے اپنے کتابوں کے اندر لکھی ہیں شرم و حیا کے متعلق. انسانیت کا لباس ہے جی شرم و حیا. بنوری ٹون کا فتویٰ ہے, بنوری ٹون کے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں, اور یہ جو کتابیں لکھ کے چھاپتے ہیں, اور یہ تبلیغی جماعت جو تبلیغ کرتی ہے, جناب شرم و حیات تو انسان کا گہنا ہے, ہاں جی, اور جناب ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے, حدیث پاک ہے. یہ لوگوں کو سنانے کے لیے, یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے ہیں, اپنے لیے نہیں. اپنے لیے یہ ہے بچے بازی, رنڈی بازی جناب, اور اس طرح کی بے شرمی والی. یہ مسند تدریس پہ بیٹھے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, اور بچوں کو یہ سنا رہے ہیں, اور مسند تدریس پہ بیٹھ کے قرآن سنایا جاتا ہے, حدیث سنائی جاتی ہے, اور یہ اس قسم کی فحش اور گندی مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں. اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں, میرے سامنے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, تو بھائی میں ایک استاد ایک باپ کی جگہ پر ہوتا ہے, اور بچے تو وہ نان سینس ہے, وہ اتنی عقل نہیں ان کے پاس. باپ نے, استاد نے جو سمجھانا ہے وہ ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جانا ہے.